بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام سے جس نے ہمیں بنا مانگے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور لاکھوں کروڑوں درود پاک ہو ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پیسہ دولت کے لیے ایک آسان وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 3 مبارک ناموں کا ہے۔ آپ لوگوں نے چلتے پھرتے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوں گے۔ جب بھی آپ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت پڑے، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، بس آپ لوگوں نے ان 3 ناموں کو چلتے پھرتے پڑھنا ہے، پیسے اور دولت آنا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ایسے جگہوں سے آئے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، انشاءاللہ وہ ساری اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ دولت اور پیسہ انسان کو امیر بنا دیتا ہے، لوگوں کی نظروں میں معزز اور مشہور کر دیتا ہے، مگر بعض لوگوں کے لیے یہی پیسہ نقصان اور گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ دولت اور پیسے کی نشے میں جانور بن جاتے ہیں، پھر وہ نہ اپنے لوگوں کو جانتے ہیں، نہ اپنے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نہ دوستوں سے ملنا گوارا کرتے ہیں، اور نہ اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں۔ دولت کا نشہ ان کو یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خونی رشتوں کو بھی بلا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ دولت کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، کیونکہ پیسہ آنے سے انسان کا مزاج اور طرز بدل جاتا ہے۔ انسانی اخلاق اور کردار کو بگاڑنے کا بڑا ذریعہ یہی پیسہ ہے۔ اپنے بچوں کو تو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھنے بھیجتے ہیں، لیکن جب کوئی مدد مانگے تو اپنی جیب سے 1 روپیہ نکال کر ان کو دینے کو بھی اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہر کوئی ان کے منہ پر عزت تو کرتا ہے، لیکن کوئی بھی ان سے دل سے خوش نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں، اپنی کمائی میں سے اپنے گھر اور آس پاس کے ضرورت مند لوگوں کے حصے کو الگ کرتے ہیں، اپنی تھوڑی سی حق حلال کی کمائی پر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی مخلوق کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ یہی لوگ کامیاب اور بھلائی پانے والے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، وظیفہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جب بھی آپ لوگ پریشانی کی حالت میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں: المالک، الوہاب، الرزاق۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ رزق کی پریشانی بھی ختم ہوگی، دولت کی پریشانی بھی ختم ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، تو ارشاد فرماتا ہے کہ تو ہر چیز کو رزق دیتا ہے، کیا واقعی تو ہر ایک کو روزی پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، کل پلا پہاڑ کے دامن میں جا کر دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا کہ ایک پتھر کے نیچے چھوٹی سی چیونٹی ہے، اور اس کے منہ میں دانے کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز سنائی دی، موسیٰ دیکھا، میں اندھیرے میں زمین کے نیچے، پتھر کے نیچے اس چیونٹی کو بھی روزی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر ایک بوڑھا مسافر آیا، آپ نے کھانا لایا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ۔ بوڑھے نے کہا، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں تو مجوسی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا ہٹا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اے ابراہیم، وہ 70 سال سے مجھے نہ ماننے کے باوجود میں اس کو رزق دیتا رہا، اور تم نے ایک وقت کے کھانے پر اسے روک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً پیچھے دوڑے، بوڑھے کو واپس لایا اور انہیں کھانا کھلایا۔ بوڑھا حیران ہوا اور آخرکار اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے دوستو، حدیث مبارک کا مفہوم ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ویسے ہی روزی دے گا جیسے کہ وہ پرندوں کو دیتا ہے۔
वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। यानी कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, हरकत करनी है और अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है। अल्लाह ताला हर किसी को रिज़्क़ देता है। रिज़्क़ के लिए मेहनत करना सुन्नत है, मगर दिल में ये यकीन होना चाहिए कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। नौकरी है, दुकान है, तिजारत है, ये महज ज़राए है और असबाब है। असल राज़िक़ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, जब हम किसी चीज़ का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अल्लाह ताला देखता है कि ये बंदा दरवाज़ा खटखटा रहा है या मालिक से मांग रहा है। एक नौजवान जंगल में गया, थका हुआ, भूखा और प्यासा था। उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और कहने लगे, ए अल्लाह, रिज़्क़ तेरा वादा है, मैं तेरा बंदा हूँ और तुझ पर भरोसा करता हूँ। कुछ देर में एक काफिला वहां पर आया, उसको पानी पिलाया, खाना दिया और अपने साथ ले गए। बाद में पता चला कि वो काफिला अल्लाह ताला की तरफ से एक जरिया था। मेरे दोस्तों, रिज़्क़ की तंगी का ये हल नहीं है कि इंसान हराम की कमाई में मुब्तला हो जाए, हराम कमाना शुरू करे, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ उसमें बाकी न रहे। अल्लाह ताला हर इंसान को देता है, लेकिन मेहनत और मुशक्क़त करना ज़रूरी है। चंद ऐसे आमाल है जिसकी बरकत से इंसान की रिज़्क़ में इजाफा और बरकत होती है। पहला काम, तक़वा इख्तियार करे। जो इंसान अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। रोज़ाना सदक़े का एहतिमाम करें। जितना आपकी ताकत में हो, आपकी वुसअत में हो, आप रोज़ाना 10 रुपये सदका दिया करें। सदका करने से मसाइब और मुश्किलात दूर होती है और रिज़्क़ में इजाफा होता है। नमाज़ों की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज रिज़्क़ को खींच लेती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़े। इस्तिग़फ़ार के पढ़ने से रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता यकीन रखे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ ही मामला करता हूँ। वो जैसा गुमान करता है, मैं उसी के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा रखे कि मुझे रिज़्क़ अल्लाह ताला ने ही देना है। बाकी असबाब और ज़राए इख्तियार करें, आपकी रिज़्क़ और दौलत में इजाफा होगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।